ڈاکٹر خالد الجبیر اس وقت، جس طرح یہاں بھی فوجی فاؤنڈیشن کی ہاسپٹلز ہیں، ریاض میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور بہت بڑے داعیہ ہیں، لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں. وہ کیا بتا رہے تھے؟ انہوں نے ایک درس دیا جس کا عنوان تھا الاسباب المنسیہ، ایسی دوائیاں جس کو لوگ بھول چکے ہیں. لوگ تو پیناڈول بھی کھاتے ہیں نا، کھانے میں حرج کوئی نہیں ہے، مقصود کسی دوائی پہ اعتراض نہیں ہے. تداووا ولا تتداووا بحرام، علاج کرواؤ، یہ سنت ہے علاج کروانا، لیکن حرام چیز سے علاج نہ کرواؤ. ان اللہ لم يجعل شفاء امتی فيما حرم علیہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی. وہ کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس ایک مریضہ آ گئی اور آ کے کہتی ہے کہ زندگی میں مجھے خوشی نہیں ملی. کیسے خوشی نہیں ملی؟ ہر وقت غم ہے دل میں. کب سے ہے؟ جب سے شعور کی زندگی میں آئی ہوں. میں نے کہا اس کو دوائی دینے سے پہلے اس کو میں فطرتی علاج پہلے دیتا ہوں. میں نے کہا علاج میں بتا دیتا ہوں، کر لو گی؟ بتا. میں نے کہا 8 دن تہجد کے وقت سورۃ البقرہ یہ تہجد میں پڑھو. کہتی ہے شیخ واللہ یہ صعب ہے، شیخ سورہ بقرہ بہت مشکل ہے. قلت طيب اذا كان هذه مشكلة طيب اصبري، اپنی پھر تکلیف پہ صبر کر لو. وہ سوچ میں پڑ گئی، صبر کر لو، یہ تو کوئی علاج نہ ہو، وہ تو بیکار ہی رہی. حتى اقتنعت، یہاں تک کہ اس کو جب کہا مطمئن ہو گئی. کہتے واللہ اتصلت البارحہ، اللہ کی قسم کل مجھے اس کی کال آئی، وہ بتا رہے تھے کہ میں نے 8 دن تہجد کے اندر سورہ بقرہ پڑھی. اللہ کی قسم آج تک اتنی خوشی زندگی میں آئی نہیں جس طرح مجھے اللہ نے خوشیاں عطا کر دی. میں تعدت للداء علی الجسد. ہم اصل میں سمجھ بیٹھے ہیں کہ کچھ کیمیکلز ملا کے جو گولیاں بن جاتی ہیں ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے. ہم یہ سمجھنے کے لیے اب تھوڑے سے کمزور ہو گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ ختم ہی ہو گئے ایسے لوگ کہ زمزم میں بھی کوئی طاقت ہے. ایک صحابی بڑے کمزور سے تھے، آپ نے فرمایا عبی اجرک و بجرک، اپنی کوکھیں بھرو زمزم سے. وہ چند دنوں کے بعد آئے تو موٹے تازے ہو گئے. آپ نے فرمایا یہ کیا؟ کہتے آپ نے تو حکم دیا تھا عبی اجرک و بجرک، تو میں نے وہ اجری بجری بھری ہے تو اللہ نے مجھے صحت مند بنا دیا زمزم کی وجہ سے. اور ان کو شاید تو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ میرا درس کوئی پاکستانی بھی سنے گا، اور کتنے پاکستانیوں نے ماشاءاللہ سنا ہوگا. اپنا واقعہ بیان کرنے کہ میں نے انوکھا زندگی میں واقعہ دیکھا کہ پاکستانی عورت ہی میرے پاس آئی، اس بھی ہے سرطان، اس کو کینسر کا مرض تھا. فاجريت لها الفحوصات الطبيه، میں نے جب رپورٹ اس کی لی آخری درجے کا کینسر تھا. نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو میں نے کہا کہ آج بدھ کا دن ہے تو ہفتے کو میں آپریٹ کروں گا، آج تو نہیں ہو سکتا. لیکن صورت حال یہ ہے. باپ نے جب سنا اس نے کہا اچھا. ہفتے کو وقت کے مطابق میں نے اسسٹنٹ سے بات کی، اس نے کہا جی کوئی نہیں آیا. میں یہ سمجھ بیٹھا نہ جانے اس کی کیفیت کیسے ہوگی. اچانک دوسرے ہفتے 2 ہفتوں کے بعد مجھے اسسٹنٹ نے کال کی، یا دکتور جاءت پاکستانی ہے، وہ پاکستانی عورت آ گئی. فقلت له معقول، میں نے کہا معقول وہ آ گئی، اس کی تو حالت ایسے تھی. قال نعم. تو میں نے اس کو کیا کہا، خلیها اطلع، اس کو کہا اوپر آ جاؤ. سیکنڈ فلور پہ جب وہ آئے فاجريت لها الفحوصات الطبيه والله ما بها شيء. میں نے دوبارہ اس کی رپورٹیں لی، اللہ کی قسم کینسر نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی. میں نے اس کے باپ کو پکڑ لیا، کیا کیا تم نے؟ کہتے جب آپ نے کہہ دیا کہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، ہم نے آرام سے ٹکٹ لی مکہ، یا طواف کیا یا زمزم پیا اور کچھ کام نہیں کیا کہ زندگی کا چند سانس ہے تو بیت اللہ میں گزر جائے. وہاں سے واپس آئے ہیں، بیماری کا نام ہی نہیں. وہ علاج جس کو شریعت نے ریکمینڈ کر دیا ہے اس سے طاقتور کوئی علاج نہیں ہے. اگر یہاں میڈیکل سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ جب ہارٹ پیشنٹ کا آپریٹ کیا جاتا ہے، اگر چھوٹا بچہ ہو خصوصاً، میں نہیں جانتا کہ اس کی اسپیسیفکیشن تو وہی جانتے ہیں کہ جب وہ بچہ 6 مہینے سے 6 سال تک کا ہو، اگر اس کا آپریٹ ہارٹ کا کیا جائے تو اس آپریٹ کی کامیابی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپریشن کے فوراً بعد وہ یتبول، وہ یورین پاس کرتا ہے، تو ڈاکٹرز کہتے ہیں ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ آپریٹ کامیاب ہو گیا. شیخ خالد الجبیر کہتے ہیں میں نے تجربہ کیا، وہ بھی اس طرح کی آپریٹ کرتے ہیں ہارٹ پیشنٹ اور اس طرح کی کارڈیالوجی میں. میرے پاس ایک بچہ لایا گیا
اس کی ہارٹ بیٹ کی کیفیت یہ تھی کہ 90 80 70 اور اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی. اور میرے ساتھی کہہ رہے تھے اس بچے کا آپریٹ کیا کریں گے آپ؟ میں کیسے دے ہم اس کو فوراً لے گئے جہاں لے کے جانا تھا اور میں نے آپریٹ کیا میں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. جب سارا کچھ چیک اپ کر لیا ساتھی مطمئن ہو گیا کہ اس کا آپریشن ہونا چاہیے, میں نے کہا اس کا میں نیا آپریشن کرنے کی آج ایک پریکٹس کرتا ہوں. اور اچانک میری نظر پڑی اس کی ہارٹ بیٹ 40 تک پہنچ گئی تھی. میں نے کہا یہ کیا؟ میں نے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا اور یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ 7 مرتبہ پڑھتا ہے, اگر موت نہ لکھی ہو تو اللہ اس کو صحت دے دیتا ہے. کہتے میں کیا کر رہا تھا, وضو کیا, جلدی سے آیا, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 40 سے 50, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اللہ نے اس کو شفا یاب کر دیا. جس کے بارے میں ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ نہیں کچھ ہو سکتا, ابھی وہ یہ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس بچے کو لے کے ملانے کے لیے پیرنٹس آئے تھے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں نا امیدی تھی, آج ماشاءاللہ گھر میں کھیلتا پھرتا ہے. متوحدۃ للداء عن الجسد, جسمانی بیماریوں کو دور کرنا چاہتے ہو تہجد پڑھو, تہجد پڑھو. اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف بیماریوں کی شفا نہیں ہے, جسمانی بیماریوں کی, فکری بیماریوں کی بھی شفا ہے. انسان کا فکر بھی انسان خوبصورت بنا دیتا ہے. جب اس نے اللہ سے ہم کلام ہونا ہے تو اس کے فکر کی تازگی ہو جائے گی. ہر قسم کی شفا اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرماتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں, موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں.